اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے دیکھنے والے اور سننے والے معزز مسلمان بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ واقعہ کی آیات نمبر 35 تا 40 تک کی تلاوت ترجمہ انشاءاللہ تعالی قرات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انشأناہن انشاء، انا انشأناہن انشاء، حمزہ نون زیر ان، نون علی زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، شین حمزہ زبر شا، انشأ، نون کھڑا زبر نا، انشأنا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن، انا انشأناہن، حمزہ نون زیر ان، شین علی زبر شا، انشاء، حمزہ دو زبر ان، انشاء، وقفا، انشاء، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب اليمين، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فا زبر فا، جيم زبر جا، فجا، عين لام زبر عل، فجعل، نون کھڑا زبر نا، فجعلنا، ها نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن، فجعلناهن، حمزہ با زبر اب، کاف علی زبر کا، اب کا، را زبر رن، اب کارن، فجعلناہن ابکارا، فجعلناہن ابکارا، عین پیش عو، را پیش رو، عرو، با زبر بن، عربن، حمزہ تا زبر ات، را علی زبر را، ات را، با زبر بن، ات رابن، عربا اترابا، عربا اترابا، لام زیر لی، حمزہ صاد زبر اص، لأص، حا کھڑا زبر حا، لأصحا، با لام زیر بل، لأصحاب، یا زبر یا، لأصحاب الیا، میم یا زیر می، یمی، نون زیر نی، یمینی، وقفا، یمین، لأصحاب الیمین، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ ہم نے پیدا کیا ان جنتی عورتوں کو خاص طریقے سے پیدا کرنا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، یعنی ہم نے انہیں کنوارا بنایا، عرباً اترابا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، لأصحاب الیمین، دائیں جانب والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا جنتی عورتوں کا مقام ہے اور کیا جنتی عورتوں کی شان ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی، یہ میری خالہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ بڑھیا غمگین ہو گئی اور رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان بڑی عورتوں کو اللہ
جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی کوئی ان میں سے بوڑھی نہیں ہوگی، سب کو رب تعالیٰ جوان فرمائے گا اور وہ جنت میں جائیں گی۔ ارشاد فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں دنیا سے اٹھایا گیا بڑھاپے کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انہیں کنوارا بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین، یعنی جنت کی حوریں؟ ارشاد فرمایا دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس سبب سے ہوگا؟ ارشاد فرمایا یہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کے سبب اللہ ان کے چہروں کو نور کا اور ان کے اجسام کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ وہ گوری رنگت والیاں سبز لباس میں ملبوس ہوں گی، سونے کے زیورات سے آراستہ، ان کی انگوٹھیاں موتی کی اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہتی ہوں گی آگاہ رہو، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ سنو ہم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا اچھا سلسلہ ہوگا ایک مومن کے لیے، اور ان عورتوں کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی جنتی عورت جنت سے دنیا کی طرف جھانکے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور وہ سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دے۔ اتنی حسین و جمیل ہوں گی، اتنا اللہ نے ان کو حسن عطا کیا ہوگا، اور پھر وہ کنواری ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوں گی، پیار کرنے والی ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ایک پسندیدہ بیوی ہوگی، اور ہر پسندیدہ بیوی کا 4 درازوں والا خیمہ ہوگا۔ روزانہ اس جنتی کے پاس وہ پسندیدہ و محبوب بیوی ایسے عظیم الشان تحائف اور بیش بہا ہدیے لے کر داخل ہوں گی جو اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہوں گی۔ وہ بیویاں نہ اکڑ کر چڑھنے والی ہوں گی، نہ نافرمانیاں کرنے والی، نہ ہنسی اڑانے والی، نہ بدبودار۔ وہ حور عین ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نیکوکار ہوں گی، بس زبان نہ ہوں گی، غصے اور کینے والی نہ ہوں گی، ایذا پہنچانے والی نہ ہوں گی، بلکہ وہ اتنی اچھی ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اور ان کے اندر اتنا مٹھاس ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عورت سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس سے وہ سمندر میٹھا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے، اور فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ جنتیوں کے لیے، دائیں جانے والے لوگوں کے لیے یہ عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ سالم بثل لام دولا ثلہ، تا میم دو پشتم، ثلتم میم درمی، نون لام دو نل، من الاولین، ثلتم من الاولین وثلتم من الآخرین۔ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ چوتھائی امت جنت میں جو ہے وہ میری امت ہوگی، یعنی اکثریت جنت میں میری امت کی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نصف لوگ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ پہلے فرمایا چوتھائی، اور پھر فرمایا نصف لوگ جنت میں میری امت کے ہوں گے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سونے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی
کہ میں سرکار کا امتی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں اللہ ہمارے مقدر فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔